السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو واقعہ پیش آیا، جو پاکستان کی تاریخ میں بدترین فضائی حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 152 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. اس پروگرام میں موجود نجم سیٹھی صاحب، میں، ہماری پوری ٹیم، دنیا ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے جڑا ہر انسان اور پوری پاکستانی قوم ان تمام لوگوں کی فیملیز کے ساتھ ہیں جو آج اس بدترین حادثے کا شکار ہوئے. یقینی طور پر بہت بڑا صدمہ ہے ان کی فیملیز کے لیے اور بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے بیئر کرنا، لیکن شاید ہمارے الفاظ اتنی مدد نہ کر سکیں اس سٹیج پر، لیکن یقینی طور پر ہماری دعائیں ان تمام لوگوں کی فیملیز کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، اور ہم ان لوگوں کے لیے بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں جو آج اس حادثے کا شکار ہوئے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، آپ نے کچھ دنوں سے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کے اوپر بہت رپورٹنگ ہو رہی ہے، وکی لیکس کی ان 92,000 رپورٹس کے حوالے سے جو کہ وار لاگز ہیں، جو کہ افغانستان کے اندر جو جنگ جاری ہے 2004 سے لے کر دسمبر 2009 تک کی، وہ ایک آور بائی آور ڈائری ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، اور جس طرح سے جب سے یہ لیک ہوئی ہیں یہ رپورٹس، ان کے بعد کہا گیا ہے کہ اس میں بہت ہی سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سویلین کیجولٹیز کس طرح ہوئی ہے، کس طرح امریکنز جو ہیں وہاں پر انڈسکریمنیٹلی سویلینز کو مارا گیا ہے، اور سب پاکستان سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آئی ایس آئی کو کس طرح سے ایکیوز کیا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کوئی ڈبل گیم کھیل رہی ہے، اور ایک طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی حقانی نیٹ ورک کے ساتھ مل کے ٹیررزم کو سپورٹ کر رہی ہے. اور انفیکٹ 2007 کا ایک انسیڈنٹ بھی کوٹ کیا گیا ہے کہ شاید حقانی نیٹ ورک کو تقریباً 1000 موٹر بائکس بھی آئی ایس آئی نے شاید دیے، اور جس کے نتیجے میں کہا گیا کہ وہ اس سے سوسائڈ بومبنگ پروموٹ کریں گے. اس کو کنڈیم کیا ہے پاکستان کی اتھارٹیز نے، آئی ایس آئی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ بالکل بیس لیس سٹوریز ہیں. لیکن اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں بہت سی ڈسکشنز ہوئی ہیں، یہ رپورٹس کتنی کریڈیبل ہیں، اور وکی لیکس ہے کیا. یہ ایک وسل بلوور آرگنائزیشن ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن یہ ہے کیا، یہ اوریجنیٹ کب ہوئی، اور اس وقت اس طرح کی رپورٹس کا سامنے آنا اور اس پہ خاص طور پہ پاکستان کی آئی ایس آئی کو اس طرح سے ایکیوز کرنا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیا ریلیونس بنتی ہے. آج اسی کے اوپر ہم اپنا پروگرام کریں گے. سیٹھی صاحب، سب سے پہلے میرے خیال میں ہمارے ویورز کے لیے زیادہ جاننا ضروری ہوگا کہ یہ وکی لیکس ہے کیا. منیب، آج تو بالکل دل نہیں کر رہا پروگرام کرنے کو، اتنی مایوسی ہوئی ہوئی، مگر جاب از اے جاب. وکی لیکس ایک سویڈش جرنلسٹ بائی دا نیم آف جولین اسینج، 2006 میں انہوں نے سویڈن کے اندر ایک ویب سائٹ بنائی اور عام لوگوں سے، پبلک سے ڈونیشنز لے کے اس کو چلایا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سال کے اندر کوئی 10 لاکھ سے زیادہ خفیہ ڈاکیومنٹس جو کہ حکومتوں کے سیفس میں ہوتی ہے، اور کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہوتی ہے، ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہوتی ہے، حکومت کی نااہلیاں چھپائی جاتی ہیں، وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ہوسٹ کیے ہوئے. غالباً یہ جو پروجیکٹ ہے یہ شروع کیا تھا چائنیز ڈیسیڈنٹس نے. اچھا. اور اس کے بعد پھر اس میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے، اور کہتے یہ ہیں یہ وکی لیکس والے کہ 5 فل ٹائم لوگ ہیں، اور کوئی 1000 سے زیادہ اوکیجنل یا پارٹ ٹائم لوگ ان کی مدد کرتے ہیں. یہ اپنے جو کاغذ جو لیک کرتے ہیں یا اپنی ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں ان کو بڑے محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ بریک ان نہ ہو سکے، اور ان کے جو سرورز ہیں، کمپیوٹر سرورز ہیں، وہ بھی چھپا کے رکھتے ہیں، اور ان کو بھی انکرپٹ کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی انلیگل انٹری نہ ہو سکے اس میں، اور کوئی لوگ آ کے غلط چیزیں نہ اس میں پوسٹ کر دیں. تو بہت ٹائٹ سیکیورٹی رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میڈیا کا ایک حصہ ہے، اور جہاں جہاں تشدد ہوتا ہے یا قانون کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اسپیشلی حکومتیں جو کرتی ہیں، اس کے بارے میں یہ ڈاکیومنٹس اکٹھے کرتے ہیں اور پوسٹ کرتے ہیں. اچھا. اور اس میں سارا وقت سیریس چیز بھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی نان سیریس چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. جب یہ الیکشن کیمپین ہو رہی تھی اوباما کی، تو سارا پیلن جو کہ وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھی، گورنر تھی الاسکا سے، جی، ان کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا کسی نے.
اچھا. ان کی ویب سائٹ یاہو کی اپنی ای میل ایڈریس کو کسی نے ہیک کر لیا اور ادھر سے ان کے ای میلز جو تھیں وہ نکال کے اور وکی لیکس کو دے دی, اور جس میں ان کے انسٹرکشنز تھے لوگوں کو, اور یہ انہوں نے وہ پوسٹ کر دی. پھر ان کے اوپر کیس ہوا. ہاں, کیسز ان کے اوپر بہت ہوتے ہیں اور یہ پبلک ڈونیشنز لے کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, مگر ان کے حق میں ایک یو ایس کا ایک قانون ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پبلک انٹرسٹ میں آپ اگر کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ لیک کر دیں تو وہ آپ کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا سہارا لیتے ہیں. مگر کچھ ایسی ممالک بھی ہیں جہاں ان کو سہارا نہیں ملتا. فار ایگزامپل آسٹریلیا نے ان کی ویب سائٹ ہی بین کی ہوئی ہے. اچھا. ہم یہاں جیسے بین کرتے ہیں وہ بلاسفیمس کارٹونز, تو آسٹریلیا والوں نے, ان کی پریس کاؤنسل ہے, ان کے کچھ قانون ہیں, انہوں نے ان کی ویب سائٹ ہی پوری بین کی ہوئی. مگر ان کے اوپر بہت کیسز ہوتے ہیں. انہوں نے کنگریشنل رپورٹس, خفیہ یو ایس کنگریشنل رپورٹس ہوتی ہیں, وہ شائع کی. اسی طریقے کے ساتھ تھنک ٹینکس کے اسپیشل ڈاکیومنٹس ہوتی ہیں, سی آئی اے کے ڈاکیومنٹس. غالباً تھرڈ ورلڈ میں زیادہ تر یہ کوریا, کمیونسٹ ریجیمز کے اوپر زیادہ ان کا فوکس تھا, بیکاز وہیں میڈیا کی آزادی نہیں تھی. تو ان کا اوریجنل فوکس چائنا, وہ جو ممالک ہیں جو سوویت یونین جب ٹوٹا وہاں فوکس تھا, اور پھر کوریا میں فوکس تھا, سب سہارن افریقہ میں ان کا فوکس تھا, مڈل ایسٹ کی ریجیمز کے اوپر فوکس تھا. غالباً پاکستان انڈیا پہ فوکس نہیں تھا. مگر جہاں جہاں ریپریشن ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں یہ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ حکومت کے بارے میں ہمیں کچھ اچھے ڈاکیومنٹس دیں جس سے وہ ایکسپوز ہوتی ہے, تو وہ اپنی ویب سائٹ پہ یہ لگاتے ہیں. تو یہ اس قسم کی کارکردگی کرتے ہیں یہ. ٹھیک. اچھا سیٹھی صاحب, اب یہ بتائیے کہ آپ نے بتا دیا کہ وکی لیکس جو ہے وہ بیسکلی کرتی کیا ہے اور کس طرح کے ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو پرٹیکولر رپورٹس ہیں, اس کے بارے میں ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی 15,000 کے قریب ایسی رپورٹس ہیں جنہوں نے اسٹل ابھی انہوں نے ود ہولڈ کی ہوئی ہیں, اور کہتے ہیں وہ زیادہ اگر کہا جائے کنٹینشیس ہیں. اور ابھی تک یہ جو رپورٹس ریلیز ہوئی ہیں ان کے اندر جو میٹیریل, آپ کو سگنیفیکنٹ چیز اس میں کیا لگتی ہے؟ کیا وہی ہیں جو پہلے میں نے مینشن کی کہ پاکستان ریلیٹڈ شاید آئی ایس آئی کو جس طرح سے ایکیوز کیا گیا؟ نہیں, دیکھیے یہ کوئی 92,000 کے سے زیادہ رپورٹس ہیں. پتہ نہیں کتنے ہزاروں کے صفحے ہوں گے. یہ پتہ نہیں انہوں نے کتنی جلدی اس کو کتنی دیر لگائی اس کو اسکین کر کے اور پی ڈی ایف فارمیٹ میں ان کو لگایا, ہوسٹ کیا. ابھی تو میرا خیال ہے کسی نے پڑھی بھی نہیں ہوں گی, اتنے ڈاکیومنٹس ہیں. اس میں 90% جو رپورٹس ہیں, اس سے زیادہ انفیکٹ یہ افغانستان کے بارے میں ہیں, عراق کے بارے میں بھی ہیں, افغانستان کے بارے میں بہت زیادہ ہیں, کچھ افریقہ کے بارے میں بھی ہیں, سب سہارن افریقہ کے بارے میں. اچھا. مگر زیادہ تر جو ہیں یہ افغانستان کے بارے میں ہیں اور کچھ عراق کے بارے میں. افغانستان کے بارے میں رپورٹس ہیں, اور پھر افغانستان کی کانٹیکسٹ کے اندر آئی ایس آئی کے بارے میں کہ آئی ایس آئی کا کیا رول رہا ہے یہاں. اچھا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان رپورٹس میں جو زیادہ تر جو تنقید کی گئی ہے, جو لوگ کرٹکس جو ان کو جب دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں 2 میجر پوائنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ تو کنڈیمنیشن یا انڈائٹمنٹ جو ہے وہ بش ریجیم کی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل, کیونکہ اس کے دوران یہ سارا کچھ ہوا. بالکل. تو اور پاکستان کا اس میں بہت مارجنل کہتے ہیں کہ 180 ہیں کہ وہ پاکستان سے مطلب ہے کہ اگر 90,000 رپورٹس ہیں اس میں سے 200 رپورٹس ہیں جس میں پاکستان کا ذکر آتا ہے یا آئی ایس آئی کا ذکر اور وہ بھی جہاں تک تو وار کا ذکر ہے وہاں بھی اتنی غلط رپورٹنگ ہے. وہ خود جو لوگ اس کے ان کو جائزہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا اس میں جھوٹ ہے. یہ جو لوگ وہاں سے امریکن سولجرز یا امریکن ڈپلومیٹس جو اپنی رپورٹس فائل کرتے رہے, بیسکلی انہوں نے افغان انٹیلیجنس کی بات مانی اور اپنے جو آن دا گراؤنڈ سولجرز تھے جو ایمبیڈڈ تھے یا جو کہ اپنے کارکردگی اچھی دکھانا چاہتے تھے یا کچھ چیز چھپانا چاہتے تھے, ان کا جو بھی انہوں نے کہا ان کو کراس چیک کیے بغیر فیس ویلیو پہ لے لیا. تو اس کی کریڈیبلٹی ان رپورٹس کی وہ ڈاؤٹ فل ہے. مگر بریک لینی ہے. اوکے, مگر اس میں بہت سے اہم پوائنٹس ہیں جس پہ ہمیں واپس ایگزیکٹلی ضرور ہم بات کریں گے. آپ نے افغان انٹیلیجنس کی بات کی, اس کا بھی کنسیڈرڈ اوپینین ہے اس کے بارے میں بھی کہ افغان انٹیلیجنس کے جو چیف تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے, ان کا اوپینین, اور ریسنٹلی ان کو سیک بھی کیا گیا. اس حوالے سے مزید ہم ڈسکشن کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.